دوستوں، ہمارے شاعر دوست احمد فرحاد بالآخر پولیس نے بتایا کہ وہ اب گرفتار ہیں۔ اچھا، ان کے بارے میں جو کہانی ہے وہ بڑی مضحکہ خیز بنائی پولیس والوں نے، اور وہ یہ کہ کوہالہ سے، کشمیر کے علاقے سے انہیں پولیس کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر گرفتار کر لیا گیا۔ یعنی اب ان پر جو کل ملا کے جرم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پولیس اہلکاروں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ ہمارے ایک سابقہ ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ جو سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو رہے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے، وہ ان دنوں چونکہ نون لیگ اور موجودہ حکمرانوں کی سائیڈ لے رہے ہیں، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جی عاطف بھائی، دیکھا آپ نے کہ وہ بندہ خود ہی روپوش ہوا تھا اور آخر کار وہ گرفتار ہو گیا ہے، اور وہ جو آپ پروپیگنڈا کر رہے تھے نا اس کے لاپتہ ہونے کا، تو آپ کا وہ جو پروپیگنڈا تھا وہ اب افشا ہو گیا ہے۔ دوستو، بات یہ ہے کہ کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں، ان پر زندگی میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی دیکھیے، کچھ چیزیں ہیں جن پر آپ دن میں 10 دفعہ کمپرومائز کرتے ہیں۔ آپ کہیں جی مجھے آلو گوشت کھانا ہے اور سامنے دال مل جائے تو ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ سبزی کوئی ایک خاص طرح کی سبزی آپ کو پسند نہیں ہے لیکن وہی سبزی آپ کے سامنے ہے، اچھا تو ٹھیک ہے۔ لباس کون سا پہننا ہے، یا بال بنانا ہے یا نہیں بنانا ہے، اس پر بات ہو سکتی ہے۔ مختلف افراد کے لیے بھی مختلف ہوگا، اس کی سینسٹیوٹی بھی مختلف ہوگی، لیکن میں اپنی بات کروں۔ لیکن کچھ بنیادی اصول ہیں جن پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں دستوری ضمانتیں اگر ان پر حرف آتا ہے، اور آپ بحیثیت انسان کسی بھی سیاسی وابستگی کی وجہ سے اگر آپ ان دستوری ضمانتوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے اپنی سیاسی وابستگی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ نے وہ کمپرومائز کر دیا ہے کہ آپ زندگی بھر یہ تانا اب برداشت کریں گے۔ ان دوست کو بھی میں نے کہا کہ صاحب، کوئی عام آدمی، کوئی ٹرول سیاسی ورکر وہ یہ جملہ کہتا تو بات سمجھ میں آتی، لیکن آپ جیسے لوگ جو ماضی میں انسانی حقوق کے لیے اتنا مؤثر بولتے رہے ہیں، وہ اس وقت نون لیگ اور جرنیلوں کی حمایت اگر کر رہے ہیں تو بڑے افسوسناک بات ہے۔ بات یہ ہے کہ سیاسی طور پر آپ کسی جماعت کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن آپ اس جماعت کے سارے جرائم ان کی حمایت شروع کر دیں یا جرنیلوں کے سارے جرائم کی حمایت شروع کر دیں، یہ ایک بالکل مختلف معاملہ ہے۔ احمد فرحاد 15 دن تک غائب رہے ہیں بغیر کسی مقدمے کے۔ انہیں بالکل ویسے ہی اغوا کیا گیا ہے جس طرح ہزاروں بلوچ اغوا ہیں، سینکڑوں پشتون اغوا ہیں، درجنوں پنجابی اور سندھی اغوا ہیں، اسی طرح کشمیر میں بھی اس نئی آگ کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ کشمیر کے وہ عوام جو کسی حد تک پاکستان کے لیے ہمدردی رکھتے تھے، وہ ہمدردی بھی ان اقدامات کی وجہ سے ختم ہو رہی ہے۔ میں نے کشمیر میں پہلی دفعہ یہ جملے سنے ہیں کہ پاکستان انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھارت سے زیادہ کر رہا ہے، اس انداز کے جملے۔ تو اگر یہ جملے ہیں اور اس کی بنیاد اس تشدد اور اس لا قانونیت کی وجہ سے رکھی جا رہی ہے، تو یہ سوال کس سے پوچھنا چاہیے؟ کشمیر کے لوگ جن سے پاکستان کا تعلق ہمیشہ بہترین رہا ہے، اگر وہ اس حد پہ پہنچ رہے ہیں تو یہ کس کا قصور ہے؟ یاد رکھیے گا، ہمارے سامنے بنگال کی مثال ہے، ہمارے سامنے بلکہ ہندوستان کی تقسیم کی مثال بھی ہے۔ اگر ہندوستان کی تقسیم کے وقت نہرو، گاندھی، پٹیل، جناح، یہ تمام افراد یہ طے کرتے کہ مختلف علاقے آٹونومس ریجن رہیں گے، خاص طور پر جو مسلمانوں کی ڈیمانڈ تھی کہ جو مسلمان اکثریت والے علاقے ہیں ان کو خود مختار حیثیت دی جائے، لیکن وہ لوزلی کنیکٹڈ ہوں انڈیا کے ساتھ، یعنی وہ رہیں ہندوستانی ہی لیکن وہ قانون سازی کی زیادہ بھرپور طاقت انہیں دستیاب ہو اور چند ہی وزارتیں مرکز میں ہوں۔ اگر یہ بات مان لی جاتی، حرج کیا تھا؟ ہندوستان نہ ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر مجیب الرحمان کے 6 نکات تھے کہ وہ اپنے علاقے پر زیادہ خود مختاری مانگتا تھا یا زیادہ وسائل پر اپنا حق مانگتا تھا، وہ اگر حقوق اسے دیے جاتے
تو مذائقہ کیا تھا؟ وہ رہتا تو پاکستانی. اسی طرح آج اگر کشمیر کے لوگ ہیں وہ زیادہ حقوق چاہتے ہیں، اپنے وسائل پر اپنا حق چاہتے ہیں، یا ان کی کوئی بھی ڈیمانڈز ہیں، وہ ڈیمانڈ سیاسی طور پر نیگوشیٹ ہونا چاہیے یا ان کو مارنا چاہیے. پچھلے 1 سال سے وہ لوگ پرامن احتجاج کر رہے تھے، پھر یہ کیا ہوا کہ وہ احتجاج پرامن سے پرتشدد ہو گیا؟ یہ سوال کس سے کرنا چاہیے؟ عام افراد کے خلاف آپریشن کرنا یا انہیں اٹھانا اور نفرت کے بیج بونا، یہ کون سا راستہ ہے جس سے پاکستان کو بار بار سانحات کا سامنا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود سمجھنے والا کوئی نہیں ہے؟ پھر اوپر سے یہ جو اس انداز کے ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جو ایک خاص دور میں انقلابی بنتے ہیں اور پھر ایک خاص دور میں وہ حکومتوں کے چمچے بن جاتے ہیں، اور اسی طور پہ جو پہلے حکومتوں کے چمچے ہوتے ہیں وہ پھر انقلابی بن جاتے ہیں. اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ جو احمد فرحاد یا دیگر افراد کے لیے شور مچا رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں پچھلے 3 سال میں پی ٹی آئی کے جو نوجوان ہیں یا جو ووٹرز ہیں جو حامی ہیں، ان کے ساتھ بدترین ریاستی جبر ہوا ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہی ایسا ہی جبر، بلکہ کئی معنوں میں اس سے زیادہ خراب حالات وہ پچھلے عمران خان کے دور میں رہے ہیں. اس پر چلیے آپ سوال کر لیں گے نہیں جی ایسے تو نہیں تھے. یہ ایسے نہیں تھے نا، یہ خود بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ آپ نے جس راستے پر ڈال دیا ہے اس راستے میں تو آگے چل کے مزید حالات خراب ہی ہونا ہے. خیر، اس ڈیبیٹ کو ایک طرف رکھتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس وقت انسانی حقوق کے جو لوگ ہیں جو ماضی میں کام کرتے رہے، وہ اس وقت صرف نون لیگ اور فوج کی قربتوں کی وجہ سے وہ فوج کے جرائم کو دفاع کر رہے ہیں. میں حیران ہوں اس پر آپ ماتم کر سکتے ہیں کہ وہ افراد جن کی آواز تھی انسانی حقوق کے لیے، وہ آواز اس وقت نون لیگ اور فوج کی رابطے کی وجہ سے وہ ختم ہوئی ہے. میں کل ایک اور ٹی وی چینل پہ دیکھ رہا تھا، ان کا جی ہم ان کے 47 فارم 47 وہ کہہ رہے ہیں جی ہم 47 والے ہیں. اچھا 47 میں 1947 والے کی بات کر رہے تھے. بات یہ ہے صاحبو، 2018 میں انتخابات ہوئے تو بدترین دھاندلی ہوئی. 2024 میں انتخابات ہوئے تو بدترین دھاندلی ہوئی. 2008 کا وزیر اعظم اگر چنتخب تھا تو آج کا وزیر اعظم بھی چنتخب ہے. میں پھر ایک بات بڑی واضح کر دوں، میں ذاتی طور پر پی ٹی آئی کو بالکل بھی درست جماعت نہیں سمجھتا. میں پی ٹی آئی کو ایک عوامیت پسند جماعت سمجھتا ہوں. میں کبھی پی ٹی آئی کو ووٹ نہ دوں، لیکن ایک فرد کی رائے عوام کی رائے کے برابر نہیں ہوتی. اگر پاکستان کے عوام کے بڑا ووٹ یا پاکستان کے عوام کی رائے نون لیگ کے حق میں ہو یا پی پی کے حق میں ہو یا پی ٹی آئی کے حق میں ہو، میں کتنی بھی مخالفت کر لوں کسی جماعت کی، لیکن پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ کو میں تبدیل نہیں کر سکتا. یہ ان کا رائٹ ہے. بالکل اس کو میں اس مثال سے میں اکثر کیا کہا کرتا ہوں، میں اگر بھارت میں ہوتا تو میں نریندر مودی کو کبھی ووٹ نہ دیتا، میں بی جے پی کو کبھی ووٹ نہ دیتا. لیکن اگر بھارت کے عوام بڑی تعداد میں نریندر مودی کو ووٹ دیتے ہیں یا بی جے پی کو مینڈیٹ دیتے ہیں، میں ناپسندیدگی کے باوجود اسے ایکسپٹ کروں گا، قبول کروں گا. جمہوریت اسی کا نام ہے. میں ٹرمپ کو کبھی ووٹ نہیں دوں گا اگر میں امریکہ میں ہوں گا، لیکن اگر امریکہ کے عوام ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیتے ہیں تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ایکسپٹ ضرور کروں گا. میرا نہ چاہنا اہم نہیں ہے. میں ایک فرد ہوں، میں قوم نہیں ہوں. قوم کی رائے یا اکثریت کی رائے، اس کی اگر ہم عزت نہیں کرتے تو وہی ایک تماشا لگا رہے گا جو یہاں اس وقت ہے. عمران خان خراب لیڈر ہے یا عمران خان برا آدمی ہے یا کرپٹ ہے، یہ ایک بات ہے. عام بات یہ کہ پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ ان کا لیڈر عمران خان ہو. تو اگر ان کا لیڈر عمران خان ہو تو پاکستان کے عوام کو وہ لیڈر ضرور ملنا چاہیے. یہ سادہ سی بات ہے. ہم ذاتی طور پر عمران خان سے اختلاف بھی کرتے رہیں گے، عمران خان پر تنقید بھی کرتے رہیں گے، عمران خان کے کاموں پر بات بھی کرتے رہیں گے، کرتے رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں عاطف توقیر یا اے بی سی یا کوئی جرنیل یا کوئی جج یا کوئی یہ طے کر لیں گے کہ پاکستان کی عوام کی رائے کیا ہوگی. یہ راستہ میں تبدیل کرنا ہوگا. اسی طرح، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ بنیادی اصول ہے. اسی طرح ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیں لاپتہ افراد نہیں چاہیے. جہاں بلوچ لوگ اغوا ہوئے، آپ نے میری آواز کتنے کلیئر سنی ہے. وہ نون لیگ کا دور تھا کہ وہ زرداری کا دور تھا کہ وہ عمران خان کا دور تھا کہ وہ آج کا دور تھا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی بلوچ تحریک اٹھی ہو اور آپ کو میری آواز سنائی نہ دی ہو؟ کوئی پشتون تحریک اٹھی ہو حقوق کے لیے اور پرامن ہو اور میری اس کے لیے آواز نہ ہو؟ سندھ میں ابھی سسی لوہار کے والد کا جب قتل کیا گیا
تو آپ دیکھیں گے کہ عام میڈیا پر اس میں بات بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن یہاں پر سسی کا اسی لیے انٹرویو کیا، آپ تک پہنچائی بات، کیونکہ جو مین سٹریم میڈیا ہے یا دیگر جو لوگ ہیں وہ تو آپ تک نہیں پہنچاتے بات اس طرح. تو بنیادی اصول ہے یہ. اسی طرح یہ بنیادی اصول ہے کہ پاکستان میں ہم لوگوں کو لاپتہ نہیں ہونے دیں گے. فوج اگر آرٹیکل 19 کے تحت یا جج اگر آرٹیکل 19 کے تحت اپنی تقریم مانگتے ہیں تو آرٹیکل 10 کے تحت فیئر ٹرائل کا حق بھی دینا پڑے گا، اور آرٹیکل 1 سے لے کے 18 تک پاکستان کے شہریوں کو دی گئی دستوری ضمانتیں، شہری ضمانتیں، ان کا تحفظ بھی کرنا پڑے گا، ان کی تقریم بھی کرنا پڑے گی. اگر آپ یہ نہیں کرتے، 18 آرٹیکلز آپ نہیں مانتے اور کہتے ہیں 19واں آرٹیکل لوگ مانیں، تو لوگ بھی نہیں مانیں گے. اس لیے درخواست ہوگی کہ لاپتہ افراد یا لاقانونی حرکت یا ماورائے عدالت قتل یا کسی محکمے کا یا کسی ادارے کا یا کسی جج کا یا کسی جرنیل کا قانون کو نہ ماننا یا آئین سے بالا سمجھنا خود کو، یہ سرخ لکیر ہے، اس کو کسی صورت نہیں مان سکتے آپ. تو میری رائے میں احمد فرحاد واپس، ظاہر ابھی وہ گرفتاری میں ہے، ابھی بھی ظاہر 2 نمبریاں ہی چل رہی ہیں، لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ کم سے کم وہ بازیاب ہو گئے، ان کی اہلیہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی، ان کے بچے کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی. کم سے کم یہ تو معلوم ہے کہ وہ اب ایک جگہ پر ہیں، ان سے بات ہو سکتی ہے، ان سے ملاقات ہو سکتی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر کسی بندے نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس پر پرچہ کاٹا جائے اور اس کو شفاف طریقے سے شواہد اور ثبوتوں کے ساتھ یہ ثابت کیا جائے کہ اس نے جرم کیا ہے یا پاکستان کا قانون توڑا ہے، اور اس کو پھر قانون کے مطابق سزا دی جائے. اس بیچ میں یاد رکھیے گا، نہ اس فرد سے آپ کا انتقام کا جذبہ ہونا چاہیے، نہ آپ کی نیت میں فتور اور بدی ہونی چاہیے. آپ کا بنیادی نقطہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک شخص نے جرم کیا ہے، ہمیں جرم سے نفرت ہے، مجرم سے نہیں، ہمیں جرم سے نفرت ہے، ہم جرم کا خاتمہ چاہتے ہیں. یہ جرم ہوا ہے، یہ قانون ٹوٹا ہے، اس لیے اس کو قانون کے مطابق ٹریٹ کرنا ہوگا. یہ ہے راستہ. اگر آپ اس راستے پر نہیں چلتے تو آپ کبھی بھی ایک بہتر سمت نہیں حاصل کر پائیں گے. احمد فرحاد واپس آ گئے ہیں، ان پر جو بھی مقدمہ ہے، امید ہے کہ وہ مقدمہ ظاہر ہے جھوٹ پر مبنی ہے، وہ تو ختم ہو جائے گا، ان پر کوئی اور مقدمہ ہے بھی نہیں. تو میری رائے ہے کہ اللہ کرے وہ جلد اپنے گھر واپس لوٹیں. اور آپ سے درخواست یہ ہے کہ جب بھی کسی پر تنقید یا کسی کی تعریف کیا کریں تو ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ آپ کا بنیادی اصول قائم رہے، اور وہ بنیادی اصول ہی طے کرے گا کہ آپ جمہوریت پسند ہیں یا آپ امریت پسند ہیں، آپ شخصیت پسند ہیں یا آپ قوم پسند ہیں. آپ کو اس رائے میں، میری رائے میں، جہاں کوئی گڑبڑ نظر آئے تو اسے سوال کی قوت سے شکست دیں، یا لکھیں کہ آپ عاطف صاحب، آپ کی یہ رائے اس معاملے میں وہ درست نہیں تھی، اغوا جائز تھا، یا لوگوں کو مارنا بغیر قانون کے وہ بھی جائز ہے، جعلی انکاؤنٹرز جائز ہیں. وہ یہاں لکھیے اور اپنی دلیل دیجیے تاکہ اس پر گفتگو ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.